رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں حق و باطل میں فرق کرنے کے واضح دلائل ہیں۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم تعداد پوری کرو، اور تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت بخشی، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات کو سارے کا سارا آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا تھا، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا، یہ آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے، اس پر ایک محفوظ جگہ پر اتار دیا گیا، اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے حالات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ تو قرآن مجید رمضان کی بابرکت رات میں نازل ہوا۔ سورۃ دخان میں آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اسے ایک بہت برکت والی رات میں اتارا ہے۔ اور وہ رات کون سی ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو نازل کیا، یعنی اس وقت میں اس کا نزول شروع ہوا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کی ابتدا اس رات کو ہوئی تھی، تو گویا اسی رات کو آپ کو نبوت بھی عطا ہوئی۔ قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے ہی رمضان کی فضیلت ہے، اور اسی لیے اس میں روزے رکھنا ہم سب پر فرض کیے گئے۔ تو رمضان کا مہینہ جو ہے کئی اعتبار سے بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت حاصل ہوئی، قرآن مجید نازل ہوا، روزے فرض ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہی قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رمضان میں ہر رات میں ملتے، یہاں تک کہ پورا رمضان گزر جاتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے۔ یاد رکھیے رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اس میں فرض نمازوں کے بعد، فرض روزے کی ادائیگی کے بعد سب سے اہم ترین کام قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، دن ہو یا رات ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں رمضان میں کیسے گزرتی تھی؟ آپ عشاء کے بعد قیام کرتے، اس کے بعد جبریل تشریف لے آتے، پھر جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ قرآن مجید کا دور کرتے، اور پھر اس میں رات کا ایک بڑا حصہ گزر جاتا، اور یوں آپ کی رمضان کی راتیں قرآن کی راتیں ہوتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا ہے، اللہ عز و جل نے تم پر اس ماہ کے روزے فرض قرار دیے ہیں، اور اس ماہ میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں سرکش شیاطین کو طوق پہنا دیے جاتے ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ جب آسمان کے دروازے کھل جائیں تو پھر اعمال کی قبولیت کا وقت آ جاتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہو جاتا ہے، اور اس میں ایک خوشخبری ہے ہم سب کے لیے، اور اس میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، خاص طور پر اگر ہم کسی بھی مشکل کا شکار ہیں، اور اگر دنیا میں اللہ نے ہمیں نعمتوں میں رکھا ہوا ہے، کوئی ہمیں اپنی زندگی میں مشکل نظر نہیں آتی، تو ہمیں کم از کم اپنی آخرت کے لیے، کم از کم نہیں زیادہ سے زیادہ اپنے آئندہ آنے والی زندگی کے لیے، اپنی قبر کی زندگی کے لیے، اپنے حشر کے دن کے لیے، اپنی آخری ہمیشہ کی زندگی کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دعاؤں کا مہینہ بھی ہے، یہ بے پناہ خیر لانے والا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم پر یہ مہینہ آ گیا اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہا وہ ہر طرح کی خیر اور بھلائی سے محروم رہا، اور اس کی خیر سے محروم وہی رہے گا جو واقعی محروم ہو۔ جو واقعی پھر محروم ہے، اس کے اس سے نصیب میں کوئی خیر نہیں، وہی اس رات سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک فرشتہ پکارتا ہے، اے خیر کے طالب، یعنی اے نیکیوں کو چاہنے والے، خیر کے کام کرنے والے، آگے بڑھ اور ہمت کر، یعنی جتنا کر رہے ہو اتنا کافی نہیں، اور کرو، اور اے شر کے طالب، یعنی برے کام کرنے والے، رک جا۔ اور صوم کا تو مطلب یہی ہے کہ انسان رک جائے، بہت سی برائیوں سے رک جائے، بہت سی غلط باتوں سے رک جائے، بہت سے غلط خیالات سے رک جائے۔ یعنی ہم دن میں کتنی ہی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن پہ بعد میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو رمضان میں پہلے سے پلان کر لیں کہ میری کون کون سی ویکنیسز ہیں، ان سے مجھے رک جانا ہے، اور وہ چیزیں خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔
فرمایا یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جاتا ہے، پورا رمضان یہ پکار آتی رہتی ہے کہ اے طالب خیر آگے بڑھ، اور اے طالب شر رک جا، کیونکہ روزہ تو ہے ہی رک جانے کا نام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک دفعہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے پوچھا آج تم میں سے کون روزے سے ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ آپ نے فرمایا آج کس نے جنازہ پڑھا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں نے پڑھا ہے۔ آپ نے پوچھا آج کس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں نے کی ہے۔ کس نے کسی کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں نے۔ تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد انسان یہ نہ سوچے آج میں روزے سے ہوں لہٰذا عورتوں پہ تو خیر جنازے کی نماز نہیں، لیکن مردوں کے لیے آج مجھے کسی کو غسل نہیں دینا میت کو کیونکہ میں روزے سے ہوں، آج مجھے جنازے کے لیے نہیں جانا کہ میں روزے سے ہوں، آج مجھے بیمار کو نہیں دیکھنے جانا کہ میں روزے سے ہوں۔ ایسا نہیں کرنا، یعنی ایز پر نیڈ، اگر ضرورت نہیں تو خواہ میں ادھر ادھر گھومنا پھرنا بھی نہیں، اور نہ ہی بازاروں کے چکر لگانے ہیں۔ اگر ضرورت ہے اور جہاں جس چیز کی ضرورت ہے بندوں کو خدمت اور مدد کی وہ کرنا ہے، اور خاص طور پر خواتین کے حوالے سے یہ کہ انہیں گھر کے بہت سے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں کہ جس میں بعض اوقات ان کی کچھ عبادت متاثر بھی ہوتی ہے، تو ایسے میں آپ کے ہاتھ کام کرتے ہیں لیکن آپ کی زبان تو مصروف نہیں ہوتی نا، تو اس زبان سے مسلسل اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور اگر اس وقت آپ کا دل چاہ رہا ہے اور ممکن ہے اور گھر میں شور ہنگامہ نہیں تو آپ کوکنگ کرتے ہوئے کلیننگ کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت رکھیں اور کوشش کریں کہ ایک پورا قرآن آپ سن جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تیز آندھی سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے، لہٰذا ہر طرح کی جہاں بھی خیر کے جو بھی کوئی مختلف کام ہو رہے ہیں ان میں آپ کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈال دیں تاکہ آپ بہترین طریقے سے اپنے اس مہینے کے ساتھ ساتھ کبھی کوتاہی کا کفارہ بھی کرتے رہیں، کیونکہ صدقہ جو ہے یہ کفارہ کرنے والی چیز ہے۔ اور پھر یہ کہ جنت کے دروازے بھی اس مہینے میں کھلتے ہیں، شیاطین جکڑے جاتے ہیں، اور یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ ہر افطاری کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور یہ ہر رات ہوتا ہے، رات کی بگننگ ہوتی ہے نا افطار کے وقت، تو جب آپ افطار کر رہے ہوں تو اس وقت ضرور یہ دعا کریں کہ یا اللہ تو مجھے بھی جہنم سے آزاد کر دینا۔ کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس فار آل مین کائنڈ، ساری ہیومینٹی کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس مہینے کو پائے، دیکھے، مشاہدہ کرے، اس میں حاضر ہو، گھر پر ہو، اسے چاہیے کہ پھر وہ ضرور روزہ رکھے۔ یعنی اس مہینے کا جب چاند دیکھ لے شاہدہ، اور پھر اس کے بعد ایک ہوتا مسافر اور ایک ہوتا شاہد، یعنی کہ جو گھر پہ ہی ہے جس کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، تو پھر وہ رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا، فرمایا جب تک چاند نہ دیکھو روزہ نہ رکھو، اسی طرح جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ چھوڑو، یعنی عید نہ مناؤ، اور اگر بادل چھا جائے تو 30 دن پورے کر لو، لیکن یہ کہ مہینہ شروع ہونے پر ہی روزہ رکھو۔ شک کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے کہ کیا پتا آج روزہ ہو تو میں رکھ ہی لوں، کہیں میرا چلا نہ جائے، نہیں، شک کی بات نہیں ہے۔ اور مہینہ کبھی 29 دن کا ہوتا ہے اور کبھی 30 دن کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو کس طرح آسان بنایا۔ پہلے تو بتایا کہ یہ پچھلی امتوں میں بھی فرض تھا تو ہمیں اس طرح شوق دلایا، پھر روزے کو تقویٰ کے حصول کا ذریعہ بنایا کہ اس سے تمہاری بری عادتیں چھوٹ جائیں گی، تمہارے دل کی حالت بہتر ہو جائے گی، تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ اور پھر بتایا ایام معدودات کے بس چند دن کی بات ہے، تھوڑے دن کی بات ہے۔ اس طرح بھی انسان کو تسلی دی کہ یہ بھوک پیاس بہت لمبے دنوں کے لیے نہیں کاٹنی پڑے گی، یہ بس ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم جو ہے اس میں تمہیں اس ٹریننگ سے بس گزرنا ہے۔ اور پھر یہ کہ روزے کے لیے افضل ترین مہینے کا انتخاب کیا گیا اور اس کی برکتیں بھی ہمیں بتا دی گئیں، اور اس کے بعد کہا گیا کہ جو بھی اس مہینے کو اب پائے اب وہ روزہ رکھے۔ یعنی پہلے آپ دیکھیں، اگر آیات پہ غور کریں، تدبر کریں، تو کس طرح گریجولی اور ایک کے بعد ایک چیز سمجھانے کے بعد، ذہن سازی کرنے کے بعد، کنونس کرنے کے بعد، شوق دلانے کے بعد پھر کہا کہ اب یہ مہینہ آ رہا ہے، اس لیے روزے رکھنے ہوں گے۔ یعنی پورا تیار کر دیا گیا ہے ذہنی طور پر۔ اور جب انسان کسی چیز کو ایکسپٹ کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے کرنا اس کو آسان ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اور اس سے پہلے فرمایا ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ جتنے دن روزہ نہ رکھے
اس کو صحت مند ہونے کے بعد اور سفر ختم ہونے کے بعد اپنے روزے مکمل کر لینے چاہیے. یعنی یہ اب پورا مہینہ فرض ہے تم پر، چاہے کوئی بیمار ہے چاہے کوئی مسافر ہے. اگر اس مہینے کے اندر نہیں رکھ سکتے تو بعد میں رکھ کے پورے کرو. عدۃ من ایام اخر. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کو پسند کرتا ہے، آسانی کا ارادہ کرتا ہے. تو ہمیں دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی، کیونکہ یہ شہر المواسات بھی اس کو کہا گیا، ہمیں دوسروں کے ساتھ بھی ہمدردی ہونی چاہیے، اور ان کو بھی ہمیں کسی نہ کسی طرح اس مہینے کی مناسبت سے، کیونکہ ہمارے آس پاس رہنے والے سب کو پتا کہ یہ رمضان ہے، اور رمضان کریم کہہ دیتے ہیں، رمضان مبارک کہہ دیتے ہیں. آپ ٹریول کریں تو ایئرپورٹ پہ آپ کو بینر لگے ہوئے دکھائی دیں گے، آپ کو مختلف طرح سے وہ سیلیبریشن کی حد تک تو ہوتا ہے، لیکن اصل میننگ کیا ہے رمضان کے یہ نہیں پتا ہوتا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ خیر زیادہ عام کی جائے تاکہ اور لوگ بھی اس میں شریک ہوں، اور جو اللہ نے ہم تک پہنچا دی اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں. لعلکم تشکرون.